السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کرنے کے 10 اہم مقاصد آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں۔ امید کہ اس کو سنیں گے اور اپنی نیتوں کو درست کریں گے۔ یاد رکھیں، نکاح کرنے کا مقصد صرف اپنی خواہش پوری کرنا یا اپنے ارمان پورے کرنا یا اپنی شہوت کو پورا کرنا نہیں ہے، یا پھر اپنے والدین کے لیے ایک نوکرانی لے کر آنا نہیں ہے، بلکہ نکاح کرنے کا مقصد سب سے پہلا ہے اللہ کے حکم کی بجاوری کرنا۔ اللہ نے حکم دیا ہے نکاح کرنے کا تاکہ ہم پاک دامن رہیں، اور اسی طرح نکاح کرنے کا مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے منہ موڑا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح کرنے کا مقصد ہے ایمان مکمل ہوتا ہے نکاح کرنے سے۔ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا، اب وہ باقی آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہے، تو اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر رہا ہے نکاح کرنے والا۔ نکاح سے پہلے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، گناہوں میں پڑا رہتا ہے انسان، جدھر دیکھی بھلی صورت اسی پہ مر بیٹھتا ہے اور انسان ناجائز خواہشات میں پڑ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا، کیونکہ عورت کا فتنہ انسان کے لیے، مرد کے لیے خاص طور پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نکاح کا مقصد ہے پاک دامنی اور گناہوں سے بچنا، یہ اہم مقصد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھ سکتا ہے وہ ضرور شادی کر لے، کیونکہ شادی نظروں کو نیچے رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں زیادہ مددگار ہوتی ہے۔ اسی طرح نکاح کا مقصد ہے اپنے نسل کی حفاظت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے نسل کی حفاظت کی ہے۔ وہیں ویسٹرن کلچر میں آپ چل جائیں، وہاں پر باپ کا پتہ نہیں چلتا، ماں کا پتہ نہیں چلتا، باپ کون ہے، ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، کون کس کا باپ ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہاں پر ان کی فیملی سسٹم پورا بگڑا ہوا ہے، تباہ ہے، وہ سوسائڈ کر رہے ہیں روزانہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بدولت ہمیں نکاح جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، جس کے ذریعے سے نسل کی حفاظت ہوتی ہے، نسب کی حفاظت ہوتی ہے اور نسل انسانی آگے بڑھتی ہے۔ اسی طرح نکاح کا مقصد ہے قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو حاصل کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسی خواتین سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، خوب محبت کرنے والی ہو، یقیناً میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ زیادہ بچے ہونا یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ آج ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے والے لوگ اپنی زندگی سے پریشان ہیں، بڑھاپے میں ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، رہی صحیح 1-2 اولاد ہوتی ہے وہ بھی چھوڑ کے چلے جاتی ہے، اور اپنے والدین کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ کے چلے جاتی ہے۔ تو اولاد کا زیادہ ہونا تاکہ وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، اولاد کا زیادہ ہونا تاکہ ہمارا گھر ہرا بھرا رہے، ہمارے گھر کے اندر بچوں کے رونے کی، بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی رہے، اور پھر بڑھاپے میں وہ سارے بچے ہماری عزت و اکرام کرنے والے بنے، ہم ان کی بہترین تربیت کریں، ہم انہیں دین کا داعی بنائیں، دین کا خدمت گزار بنائیں، اللہ سے ڈرنے والا بنائیں۔ یہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ لیکن ویسٹرن کلچر نے ہمیں کچھ الگ ہی پٹی پڑھا دی کہ بھئی زیادہ بچے پیدا مت کرو، اس سے تمہیں تربیت کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، تربیت نہیں کر سکو گے، تعلیم نہیں کر سکو گے۔ حالانکہ کام تو یہ تھا کہ تعلیم کو آسان سے آسان کیا جاتا، ایجوکیشن سسٹم کو آسان سے آسان کیا جاتا، سستے سے سستا کیا جاتا، لیکن انہوں نے تعلیم کو بہت مہنگا کر دیا، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے، علاج کرنا بہت مشکل کام ہے، علاجوں کو انہوں نے مہنگا کر دیا۔ اس وجہ سے یہ ہمیں ایسا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمیں اسلام پر چلنے کا حکم ہے، اسلامی احکام کو ماننا چاہیے۔ اسی طرح نکاح کرنے کا مقصد ہے دل میں سکون اور رحمت اور محبت کا پیدا ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا،
اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات اللہ نے رکھ دیے۔ جب اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے ہم شرعی طریقے سے نکاح کرتے ہیں اور شرعی طریقے سے نکاح کر کے شرعی طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ دونوں کے درمیان محبت بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ نکاح کرنے سے ایک صحت مند معاشرہ بنتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، صحت ان کی اچھی رہتی ہے، اور بہت ساری ایسی بیماریاں جو دوسروں کو لگ جاتی ہیں، متعدی ہوتی ہیں بیماری، ایسی بیماریوں سے، ایڈز وغیرہ کی بیماریوں سے پورا معاشرہ محفوظ رہتا ہے، بے حیائی سے پورا معاشرہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح نکاح کا مقصد ہے کہ ہم ہمارے مرنے کے بعد ہمیں ہماری اولاد کام آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 اعمال کے علاوہ بقیہ اعمال قبر میں ساتھ نہیں آتے۔ 3 اعمال ہی ہیں، صدقہ جاریہ، اور وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، ہم کچھ سکھا کے چلے گئے کسی کو۔ اسی طرح نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہے، وہ اس کے کام آئے گی۔